بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود میں آج ہم آیت نمبر 23 اینڈ 24 انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبطوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. بے شک جو لوگ ایمان کی زندگی کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں اور چھکے چھکے رہتے ہیں اپنے رب کی خاطر، یہ اس طریقے کے لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. مثال ان دو گروہوں کی ایسی ہے جیسے کہ ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا بصیرت اور سماعت والا. تو بتائیے کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ پھر کیوں نہیں تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہو، سدھرتے کیوں نہیں ہو؟ چلے آیت نمبر 23 پر جانے سے پہلے تھوڑی سی پچھلی آیتوں کا ہم تھوڑا سا ریویو لیتے ہیں تاکہ اگلی بات ہمیں سمجھ آ جائے. ہم نے یہاں پر کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی رب کی آیتوں سے جو ہے وہ یعنی کہ اعراض کرے. اور جو ہے یعنی فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے. اور ظالم کی کچھ ڈیفینیشن یہاں پہ دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے. اس کو کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ اللہ کے کلام سے جڑی ہیں، آپ کو جو چیزیں مل رہی ہے اس کی پازیٹیو تھنکنگ کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اب کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ اس میں فالٹ کیسے تلاش کرتے ہیں، نہیں کیا ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، نہیں ٹھیک ہے ایسے پڑھتے رہو، ایک حرف پر 10 نیکیاں تو مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے بس ایسے ہی چلتی رہے زندگی، یعنی اس طریقے کی باتیں. اچھا ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس راستے میں آتے ہیں تو پھر ان کو بھائی اپنا نیگیٹو تھنکنگ ان کو دینے لگتے ہیں. تمہیں کیا پتا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی دیر دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، تم تو نہیں کر سکتی ہو، اس کو سمجھنا مشکل ہے، ایسا اور ویسا. تو دیکھیے کہ لوگوں کو ہمیشہ اس کی پازیٹیو باتیں بولنے کی کوشش کریں. جیسے کچھ لوگ الحمدللہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، کامنٹ دیتے ہیں آیتوں کو یوٹیوب پر سننے کے بعد. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں نہ سنائیں، آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ تمہیں قرآن سے کچھ ملے نہ ملے سکون ضرور ملے گا. اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنی دنیا کی دولت بھی لٹا دے تو اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا تو سورہ رعد میں نا کہ یہ دل تو اللہ نے بنا دیا لیکن اس کا اطمینان اپنے پاس رکھا ہے اور وہ اطمینان اللہ کے ذکر سے آتا ہے. تو اس کی پازیٹیو چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھے بھائی سکون بڑا ملتا ہے اس کے اندر. پھر آگے چل کر اللہ نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کافر کہا ہے جو آخرت کے انکاری ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ جو کوئی انسان عمل کر رہا ہے تو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے نا، جس سے آخرت پر کوئی یقین ہی نہیں ہے تو وہ اس دنیا کو اپنی مرضی سے جیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا آیت نمبر 20 میں کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. نعوذ باللہ، کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. سوچئے ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ انسان کچھ کرے گا تو اپنا بنائے گا بگاڑے گا، وہ لوگوں کا کچھ جو کرے گا لوگوں کا بگاڑے گا یا اپنا بگاڑے گا، وہ اللہ کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. وہ لوگوں کو عاجز کر سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں کر سکتا. جیسے کہ
ایک انسان اگر سمجھے کہ ضد میں آ کے ہاں چلو تم مجھے گناہ سے روکتے ہو، دیکھو اب میں تمہیں گناہ کر کے ہی دکھاؤں گا اور میں برا بن کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ برا بنے، آپ گناہ کریں، مجھے بتائیں کہ اس میں کس کا بگاڑ ہونا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا تو کوئی بگاڑ نہیں ہوگا، بندے کا اپنا خود بگاڑ ہوتا ہے اس میں. لوگ سوچتے ہیں کہ آج میں گناہ کر رہی ہوں تو نعوذ باللہ اسے دین کا کچھ بگاڑ ہو رہا ہے. جی نہیں، بالکل نہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل دیکھیں کہ آپ کتنا بھی سوچیں کہ میرے بچے کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کبھی چوٹ نہ پہنچے، اس کو کبھی کچھ کٹ نہ لگے، خون نہ نکلے. ماں سوچتی نا اپنے بچے کے آرام کے لیے اس طریقے سے. لیکن اگر بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف پہنچی، تو اس وقت اس بچے کو جو تکلیف ہونا ہے، درد ہونا ہے، اس کو خود کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ماں بہت بہت کرے گی تو میڈیسن لگا دے گی، ڈاکٹر کو دکھائے گی، دوا کھانے کو لے کر آئے گی، اور وہ بچہ دوا کھائے گا اور اس کے بلڈ کو صاف کر دے گی. اتنا ہی کر سکتی ہے نا. لیکن اس چوٹ کا درد بچے کو خود برداشت کرنا ہوتا ہے. بالکل اس چیز کو رکھیں آپ، جو بندہ گناہ کرے گا اس کا وبال اس کو خود بھگتنا ہے. وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ نعوذ باللہ یہ جو ہے گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور اللہ کی جو ہے یعنی کہ ڈر بھی نہیں رکھتے اللہ کا، صرف ایک سوچ کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی بچا لے گا، ہمیں کوئی ہماری کوئی مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، تمہارا تو اللہ کے سوا سے کوئی ولی ہی نہیں ہے. سوچے، بس دیکھیں کہ ان آیتوں پر تو میں کہوں گی بس ایک دعا کرے کہ سب سے خود کو بے نیاز کر لے اور کہیں کہ اللہ تو مجھے اپنا بنا لے. میں سب سے جو ہے بے نیاز چاہتی ہوں، مجھے تو اپنا محتاج بنا لے، ایسے کہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ ایک سوچ رکھے یہ کہ جو کچھ بھی میں کروں گی اس کی اچھائی اور برائی، اس کا ثواب اور اس کا گناہ مجھے خود ہی بھرنا ہے، اس کی مجھے خود ہی بھرپائی کرنی ہے. خود سے کہیں اس بات کو. نہ آپ کا کوئی دوست کام آئے گا، نہ بھائی، نہ باپ، نہ شوہر، نہ رشتہ دار، نہ بچے، کوئی کام نہیں آئے گا. بس اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کوئی آپ کے کام نہیں آنے والا. آپ کے گناہوں کا بوجھ آپ کو اور مجھے خود اٹھانا ہے. بات سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد اب سوچئے کہ میں اگر گناہ کرتی ہوں تو اس کا وبال مجھے خود ہی بھگتنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے نا آگے جیسے اللہ نے کہا نا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں، بندہ گناہ کرے گا اس کا وبال اسے خود ہی اٹھانا ہے. آگے اللہ نے کہا نا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائیں گے ان سے جو انہوں نے من گھڑک باتیں کی تھی. کیا باتیں تھی ان کی من گھڑک؟ یہ کہتے تھے نا ایسی من گھڑک باتیں کہ ارے نہیں نہیں، جنت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. یہ ملا لوگ، یہ اہل قرآن والے تو یوں ہی ڈراتے رہتے ہیں. تو سب لگ پتا جائے گا ان کو کہ اصل بات کیا ہے، اصل چیز کیا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا نا کہ دیکھو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو ہر بندہ اپنے نقصان اور اپنے فائدے کے بارے میں خود غور و فکر کر سکتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اگلی آیتوں میں آیت نمبر 23 میں اسی اللہ نے فرمایا نا کہ جب لوگوں کو یہ سوچ آتی ہے کہ ہائے میرا رب اتنا اچھا ہے کہ میں کچھ نیکیاں کروں گی تو اس کا اجر مجھے دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہمارا، اتنا خوبصورت ہے وہ کہ ہمیں اتنے چانسز دیتا ہے. جب بندے کو یہ سوچ آتی ہے تو پھر آگے چل کر وہ اگلا انسان کا ایک رویہ جو ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، عمل صالح کرنے لگتے ہیں، اور وہ اخبتو کی روش اختیار کرتے یعنی جھکے جھکے رہتے ہیں اپنے رب کی خاطر، اسی طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیے کہ ایک ورڈ جو آیا ہے اخبتو،
اخبات جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے اس کو اخبات کہتے ہیں، آخری درجہ۔ اور یہ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اخبات کا کچھ یعنی کچھ ایسی کچھ ڈیفینیشن ہے، انشاءاللہ اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ کو۔ اخبات کیا ہے کہ ایمان میں انتھک کوشش کرنا، ہمبل ہو جانا، بندہ بالکل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، بالکل ایسا نہیں کہ تھوڑا وہ دنیا کے حوالے خود کو کیا ہے اور تھوڑا رب کے حوالے، نہیں، ایسا رویہ نہیں ہوتا اخبات والی کوالٹی والوں کا۔ یعنی اخبات والا جو شخص ہوتا ہے وہ گناہ کرتے وقت تو ڈرتا ہی ہے اللہ سے، لیکن نیکیوں سے بھی بہت ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، اکثر کہتے ہیں نا لوگ کہ ارے استادوں کی اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے بھائی، تو بتائیں کیا وہ استادوں کو یوں ہی عزت مل گئی؟ آپ نے کیا دین پر ان کے جو ہے قربانیوں کو بھول گئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، محنتیں کی، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، تب جا کے ان کی محنت رنگ لائی، اللہ نے ان کے لیے انسانوں کے دوسروں کے دلوں میں عزت اور محبت دی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ڈاکٹروں کی بڑی عزت ہے بھائی، تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے اس بندے نے کتنی محنت کی ہے۔ وہ آنکھوں کے ڈارک سرکلز نہیں دکھتے ہیں کہ جب وہ اسٹڈی کرتا ہے بندہ یا بندی اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، ڈاکٹر کی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، وہ آنکھوں کے حلقے اور وہ رات رات کو جا کر ان کا پڑھنا، اتنی مشکلات سے وہ جو ہے ڈگری لینا، اور صرف لوگوں کو یہ دکھتا ہے کہ انہیں عزت ملی ہے۔ کھپاتا ہے بندہ اپنے آپ کو، بولتے ہیں نا کہ جو ہے وہ ہیرے کو جتنا تراشا جائے وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس کے بعد جا کے کہیں کندن بنتا ہے۔ اس کے پیچھے کی تکالیف لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، ہاں اس کا سکسیس دل کا دکھتا ہے، اس کا اسٹیٹس دکھتا ہے۔ بس سمجھ جائیں اخبات کیا ہے۔ یہ اخبات کا میننگ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے انسان کھپا دے، گھل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو دین میں پوری طریقے سے کھپا دو، تب جا کے تمہیں یہ ایمان کا ایک دم آخری سٹیج اخبات کی کوالٹی ملے گی۔ اور میرے ذہن میں ایک، چلیے ہم عورتیں ہیں اور کوکنگ کا بڑا شوق رکھتی ہیں، ایک ایگزامپل دے دوں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ بون لیس چکن الحمدللہ ہم سبھی لے کر آتے ہیں، اس کو بناتے وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، یعنی اس کو جب ہم میرینیٹ کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک ریشے میں جو ہے اس کا نمک مرچ رچ بس جائے، اس کو میرینیشن ہم میرینیٹ کرتے ہیں، دین اس کے بعد اس کو اور فوک سے بھی اور زیادہ اس کو ہول ہول کرتے تاکہ اس کے اندر اندر تک جو ہے وہ اس کا میرینیشن کا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پہنچ جائے۔ جی ہاں، یہی سمجھ لیں آپ، یہی اخبات ہے۔ یہ ہے کہ ایمان انسان کا صرف ہے نا اوپر اوپر نہیں رہے۔ کیا ہے اخبات؟ کہ اخبات میں یعنی کہ ایمان کی صرف کوٹنگ نہیں رہنا چاہیے کہ اوپر سے تو آپ نے ایمان کا چولا پہنا ہوا ہے اور اندر سے فس، اور جیسے کہ اب جیسے فار ایگزامپل چہرے پہ صرف ہے نا آپ کے پلاسٹک یعنی کہ پلاسٹر نہیں ہونا چاہیے اس کا میک اپ کا، کہ آپ اگر فاؤنڈیشن بھی لگائے ہیں تو آپ جب اسمائل کریں تو آپ کی وہ جو ہے وہ فاؤنڈیشن بھی ایسے کریک ہو کے نظر آئے۔ اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے ہمارا ایمان اوپر اوپر سے کہ بس اوپری خوبصورتی ہے۔ جی ہاں، اس طریقے کا بالکل اللہ کو ایمان نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد اور بہت ساری ڈیفینیشن ایسی ہے، دیکھیے کہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اور کس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ بس سمجھ جائیں کہ فار ایگزامپل کہ آپ کے جسم میں سمجھے کہ ایک ایک پارٹس آف دی باڈی آپ لے لیں، آپ کا دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک، آپ کی ہڈیاں، آپ کے ایک ایک رگ، آپ کی نسیں، ہر ایک میں ایمان رچ بس جائے، یہ ہے اخبات۔ جی ہاں، کہ کیسے؟ پھر دیکھیے کہ جس بندے کے اندر یہ اخبات کی کوالٹی آ جاتی ہے تو وہ بندہ پتھروں سے واپس نہیں آتا ہے،
چاہے آپ اس کو کوئلوں کی تان پہ جو ہے وہ لٹا دیں، کوئلوں پر لٹا دیں، پھر ایسا بندہ جب اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا ہے۔ پھر اخبات والے کوالٹی، جیسے کہ آسیہ آپ لے لیں، وہ اپنے شوہر کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی ہے۔ فرعون کی وائف کا نام آسیہ تھا، چونکہ ان کے اندر اخبات کی کوالٹی آ چکی تھی، اس لیے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی دھمکیاں بھی اس عورت کو کوئی اثر انداز نہیں ہوئی۔ اخبات جس کے اندر آ جائے، پھر اس کے باپ دادا کی دھمکیاں وہ اثر نہیں کرتی ہے اس کے پر، اس کو مائنڈ نہیں کرتا ہے بالکل بھی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے کپڑے دیکھے ہوں گے، الحمدللہ ہم سبھی کپڑے خریدتے ہیں، پہنتے ہیں۔ جس طریقے سے کپڑوں کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ جو بالکل اوپر سے ہی اس کا پرنٹ ہوتا ہے، اس کا کوٹڈ بالکل کپڑے کے اوپر ہوتا ہے، کہ آپ اس کو ایک دفعہ پریس کریں یا ایک دفعہ دھوئے تو ساری ڈیزائن اس کی غائب ہو جاتی ہے۔ اور ایک کپڑا ہوتا ہے کہ جس کے پرنٹ جو ہوتے ہیں وہ کپڑے کے اندر رچے بسے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو دھوئیں، آپ اس کو آئننگ کریں، آپ اس کو جو ہے کتنا بھی یعنی کہ دھوپ میں سکھائے، کچھ بھی نہ اس کے کلر پہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کے پرنٹ پر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے کہ ہمارا ایمان بھی اندر سے بالکل ایسے ہی پرنٹڈ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا ایمان جیسے کہ اوپر سے بلاکس بنے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ کہ اوپر کی جو پرنٹ ہوتی ہے نا، آپ کہیں کہ اوپر کا ایمان جس بندے کے اندر ہوتا ہے بڑی سجی ہوئی چمکتی دھمکتی نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کیوں میں آگے آگے بڑھتے ہوئے دکھتا ہے۔ جن کے ایمان اوپر سے کوٹڈ رہتے ہیں، ظاہری ایمان جن کے اندر ہوتا ہے، ہاں ظاہر پرستی میں اس کو الفاظ دو تو شاید صحیح ہوگا کہ اخبات کا اپوزٹ ظاہر پرستی۔ جی، اب تھوڑا سا بات سمجھ آئے گی آپ کو اس طریقے سے۔ پھر جس بندے کے اندر اخبات کی کوالٹی آ جائے، میں اس کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کر رہی، کیوں؟ کیونکہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، قرآن میں اور کہیں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا۔ ابھی دیکھیے الحمدللہ 11 سپارے ہم پڑھ چکے، آپ نے اس لفظ کو کہیں نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہاں پر ہی یہ آیا ہے۔ جس بندے کے اندر اخبات کی کوالٹی آ جاتی ہے نا، کوئی اس کو پوچھے نہیں پوچھے، سلام کرے نہیں کرے، اس کو کہ پلیز کرے نہیں کرے، اس کو ویلیو دے نہیں دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بس وہ اپنے آپ کو رب کے لیے جو ہے وہ ایک دم گھلا دیتا ہے، گھل جاتا ہے بندہ اللہ کے راستے میں، اور گھلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اللہ جیسا تو مجھے پسند کرتا، جیسا تو پسند کرے مجھے ویسا بنا دے۔ دیکھیے عربی میں ایک یعنی کہ عربی زبان میں آگ کے شعلے جو ہوتے ہیں، ہم میں سے الحمدللہ ہر کسی نے کبھی نہ کبھی لکڑی کو جلایا ہوگا اور پھر وہ لکڑی کوئلہ بن جاتا ہے، اور جب بالکل آپ بعد میں جب اس کو دیکھتے ہیں نا، اس کوئلے کو بھی ہٹاتے ہیں نا، اندر سے تھوڑی تھوڑی سی چنگاریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ بس اس منظر کو اپنے سامنے لے کر آئیں، اور جو ہے اسی کو اخبات کہا جاتا ہے۔ اندر کی گرمی، انسان کے اندر جو حرارت ہوتی ہے ایمان کی، اس کو اخبات کہا جاتا ہے، اور یہ نظر آتی ہے لوگوں کو۔ جب انسان کے اندر یہ کوالٹی آتی ہے تو الحمدللہ وہ ایمان کی کوالٹی نظر آتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ کے بچے کو بخار ہو اور ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو؟ پاسبل نہیں ہے۔ بخار جس کو ہوتا ہے ریئل میں فیور، اس کی ہتھیلیاں بھی گرم ہوتی ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ماما مجھے اسکول نہیں جانا ہے، مجھے پڑھائی نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں جانا ہے بھائی؟ وہ مجھے بخار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لائیے ذرا آپ کا ہاتھ میں چیک کرتی ہوں۔ آپ اپنے بچے کی ہتھیلیوں کو چیک کرتے ہیں، آپ کی ہتھیلیاں تو ٹھنڈی ہے، کہاں ہے بخار بتائیے؟ او ماما آپ کو نہیں پتا، میرے اندر بخار ہے۔ اچھا بھائی یہ کون سا بخار ہے جو اندر ہے باہر نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو دیکھیے ایسے بہت سارے سمجھے کہ لوگ آپ کو دکھیں گے جو آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ بہت دین میں آگے آگے ہیں، لیکن اندر سے فس۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ارے تمہیں کیا پتا میرے اندر کتنا ایمان ہے، تو آپ کہا کرے بھائی ہمیں پتہ بھی نہیں کرنا ہے، ہم کیوں پتہ کریں تمہارے اندر کتنا ایمان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان ہوگا تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ جی ہاں، اگر اندر ایمان ہوگا نا
تو باہر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتے. اچھا کیسے ظاہر کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے میرے اور آپ کے سامنے. اس ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ تو دیکھیے کہ آپ جو ہے وہ دین کے لیے تڑپیں گی، اللہ کے کلام کے لیے تڑپیں گی. آپ کو یہ دنیا اچھی نہیں لگے گی جب تک آپ اپنے رب کو یاد نہ کر لیں. یہ ہے اس کی ظاہری صورت. بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اس کو یہ دنیا اور دنیا داری خوش نہیں کر سکتی ہے. تو بس سمجھ جائیں جس دن آپ کے اندر دین کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کے رسول کی محبت کی، اس کلام کی طرف آ گئی، سمجھ جائیں آپ کے اندر اخبات کی کوالٹی پیدا ہو رہی ہے. اچھا اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور کیریکٹر جس کے اندر اخبات نہیں ہوتا ہے. بھئی دونوں پہلو ہم کو دیکھنا ہے نا. چلے ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی، اس کے دوسرے پہلو کو ہم کیسے جانچیں؟ اگر ایک بات نہیں ہوتا ہے نا کسی کے بندے کے اندر، تو ہر وقت اس کے زبان پر میں پناہ ہوتا ہے. اپنی کہانیاں، اپنی باتیں، اپنی بڑائیاں، اپنے قصے کہانیاں سننا اور سنانا پسند کرتا ہے. جب اس کے سامنے آپ اللہ کی بڑائی کرو، اور رکو ذرا میری بات سنو، تمہیں پتا نہیں میں بہت بڑی 30 مار خواہ ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں. یعنی بندہ صرف اپنی بڑائیاں کرتا ہے جس کے اندر اخبات کی کوالٹی نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو ہمیں اخبات عطا کر، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے، تیرا پسندیدہ بندہ بنا دے. مانگے آپ کو آج ایک نئی کوالٹی پتا چلی ہے بندے مومن کی، مانگے کہ اللہ تو اخبات والا بنا دے، میرے اندر یہ کوالٹی پیدا کر دے. اور جب دیکھے کہ کہ ایک سچا ایمان جب انسان کے اندر آتا ہے نا، تو سمجھے کہ اس کو لوگوں کو نظر آتا ہے، اور وہ جو ہے ایمان ظاہر نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کے ایمان کو جو ہے مضبوط کرتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سچا ایمان دے دے جو تیری نظروں میں مقبول ہو، ایسا ایمان عطا کر. کیونکہ دیکھیے چیزیں مانگنے سے ملتی ہے، آپ کو یوں ہی نہیں مل سکتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ کہ آج ہم ایسا سوچتے ہیں نا، کہ ایک سوچ آتی ہے انسان کے دل میں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو اخبات والے کوالٹی والا شخص کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی نظروں میں کیسی لگ رہی ہوں گی. دیکھیے خود کو لوگوں کی نظروں سے مت دیکھیے، خود کو اللہ کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں. صحابہ تڑپتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے لگ رہے ہوں گے، ہمارا مقام اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا. یعنی ایسا سوچتے تھے. اب آج کیا ہے لوگوں کا حال؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج سب سے بڑی وجہ لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ سمجھے کہ خدا پرستی جو ہے ختم ہو گئی ہے، یا اللہ سے دوری کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے بھی کہ آج لوگ خود کو اللہ کی نظروں سے نہ دیکھتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے دیکھ رہے. اس کی چند اگزامپل میں آپ کو دوں گی. لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ بھائی اب کتنے لوگ مجھے لائک کرنے لگے ہیں، ہے نا. میڈیا کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس نے خدا فراموش کر دیا لوگوں کو. آج لوگوں کی فکر اس چیز میں لگی ہوئی ہے بھائی مجھے کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، کتنے میرے فرینڈز بن گئے ہیں، میرے کتنے لائکس آ گئے ہیں. یہی ہے نا حال لوگوں کا. اللہ اکبر. رات میں اٹھتے ہیں تو جو وقت اللہ سے باتیں کرنے کا ہوتا ہے، اس وقت اپنے فون کی لائٹ جلا کر یہ دیکھتے بھائی کوئی میرا میسج تو نہیں آیا ہے. اللہ رحم ہمارے حال پر آج. سوچے تو دیکھیے کہ ایسے بندے بالکل بھی اخبات کی کوالٹی کو نہیں پہنچ سکتے. کہاں ہے پھر ہمارا اخبات؟ کیسے رہ جائے گا میڈیا کو جب ہم اتنی امپورٹنس دیں گے، اللہ کی نظروں میں خود کو نہیں ٹٹولیں گے، تو اخبات کہاں چلا گیا ہمارا؟ کیسے ہمارے اندر اخبات آئے گا؟ آج تو حال ہے لوگوں کا کہ قرآن بھی پڑھتے رہیں گے تو بیچ بیچ میں یہ بھی دیکھیں کہ بھائی کوئی میرا میسج تو نہیں آیا ہے.
اللہ اکبر. اور اس میسج کو بھی پڑھنے لگتے. دعا کریں کہ اللہ تو جو ہے ہمیں خود سے جوڑ دے، تو اپنے کلام سے جوڑ دے، ہمیں جو ہے وہ تجھ سے جوڑے رکھ، ہمیں دنیا کے حوالے نہیں کرنا. اور آج دیکھیں کہ ضروری ہے کہ اللہ سے ہم یہ مانگے کہ اللہ تو ہمیں اپنی نظر میں اچھا بنا دے، ہمارے اندر اخبات کی کوالٹی پیدا کر دے. اور اخبات کا میننگ ایک ان شارٹ اگر آپ سمجھنا چاہیں، خود کو جب بندہ جلاتا ہے تب جا کے کہیں اللہ کی نظروں میں وہ اچھا بنتا ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں جلائیں گے نہیں، اللہ کے راستوں میں کھپائیں گے نہیں، کبھی بھی یہ اخبتو الی ربہم کی کوالٹی میں نہیں آ سکتے. اور کتنے خوبصورتی سے اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اب تک دیکھیے کہ ہم نے صرف یہی پڑھا ہے نا کہ آمنو وعملوا الصالحات، یہی دو کمبینیشن ہم دیکھتے آئے ہیں. اب ایک اور کمبینیشن ایڈ کر لیں اس کے اندر، وہ اخبتو، اور جو اپنے رب کی خاطر جھکے جھکے رہتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الفریقین، یہاں پر مثال ان دو فریقوں کی، دو گروہوں کی، جیسے کہ ایک اندھا اور بہرا ہے اور دوسرے کی بصیرت اور سماعت والا ہے. بتاؤ بھائی، هل یستویان مثلا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، جواب دیں کیا یہ دونوں گروپ کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ میں تو کہوں گی نہیں اللہ تعالیٰ، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. آپ بھی جواب دے دیں اگر بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. بات سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ بولتے افلا تذکرون، پھر کیوں نہیں تم سدھرتے ہو بھائی، کیوں تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو جب تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے تو. یہاں پر دیکھیے کہ دو گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک اندھا اور بہرا. یہاں پر مثال ہے ظاہر پرستوں کی اور حقیقت پرستوں کی. جی ہاں، ایسا شخص جس کے سامنے اتنی خوبصورت آیتیں آنے کے باوجود بھی وہ اندھا اور بہرا بنا رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ ہے مثال ہدایت والے کی اور بے ہدایت والے کی. اللہ نے ہدایت والے کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے، اور جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں انہیں اللہ نے اندھا اور بہرا کہا ہے. اچھا، ظاہری وہ اندھے بہرے نہیں رہتے، بس ان کی جو ہے سب کچھ ان کے پاس بصیرت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رحم کرے ایسے لوگوں کے حال پر، اور دعا کرے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ حق کو دیکھ کر قبول کرنے والا بنا، حق کو سن کر قبول کرنے والا بنا، ہمیں اندھے اور بہروں لوگوں میں شامل نہیں کرنا. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.